वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ISSB का फ़र्स्ट डे की जो है डिटेल है। ISSB के फ़र्स्ट डे में क्या ऐसा टेस्ट होता है जो पास ना होने की सूरत में हमें घर वापस भेज दिया जाता है। क्या ISSB का फ़र्स्ट डे में क्या क्या टेस्ट होगा ISSB में, और कोई क्या किसी भी किस्म का कोई ऐसा टेस्ट है ISSB में जो हम क्लियर ना कर सकें और उसकी वजह से हमें घर वापस भेज दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम यही कुछ सुलझाने की कोशिश करेंगे। सो बेटा आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपकी ISSB और इनिशियल की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। सो बेटा लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो देर इज़ नो स्क्रीनिंग और टेस्ट इन ISSB टिल नाउ। अभी तक बेटा जो इतलात आ रही हैं, जो लड़के टेस्ट दे के आ रहे हैं ISSB के कंप्लीट 5 डेज़ के, उनके मुताबिक बेटा अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसकी वजह से हमें स्क्रीन आउट कर दिया जाए कि हमें घर भेज दिया जाए। जिस तरह हम इनिशियल PMA का क्लियर करते हैं और उसके बाद हमें बता दिया जाता है, अगर क्लियर ना हो तो स्क्रीन पे आ जाता है कि प्लीज़ जो है सॉरी यू अप्लाई नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इस तरह का आता है कुछ, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर दें। तो क्या ISSB में भी कुछ ऐसा होता है? तो बेटा इस तरह का कोई भी किसी किस्म का टेस्ट नहीं है। सो अराइवल डे इज़ नॉट योर फर्स्ट डे। द डे आफ्टर अराइवल डे इज़ कॉल्ड ISSB फर्स्ट डे में, यू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, जिस दिन आप जाएंगे ISSB में, जिस दिन आपको वहाँ जाना है ISSB में, तो बेटा वो आपका फ़र्स्ट डे नहीं है, वो आपका अराइवल डे है। अराइवल डे फर्स्ट डे में नहीं आता है। फ़र्स्ट डे वो होगा जो अराइवल डे के बाद होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बेटा अराइवल डे में, जिस दिन आपका अराइवल डे होगा उस दिन आपका किसी भी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होगा। अराइवल डे वाले दिन बेटा आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कागजात दिए जाएंगे जो आपने बेटा फ़िलअप करने होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आपकी ISSB नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। ISSB का फ़र्स्ट डे जो बेटा है उसको साइकोलॉजिस्ट का दिन भी कहा जाता है कि इस दिन साइकोलॉजिस्ट के कंप्लीट टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इन दिस डे में मैनी काइंड ऑफ टेस्ट हेल्ड दैट वी डिस्कस इन डिटेल। इस दिन बेटा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि रिटन होते हैं सब के सब। ठीक है, शीट पे आपने करने होते हैं, कंप्यूटर पे किसी भी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता है। एक स्क्रीन बड़ी सी लगी होती है बेटा सामने, एक कमरे जो हर हाल जिधर भी आपको बिठाया हुआ होगा उसके सामने बेटा एक स्क्रीन लगी होगी, जिससे आपको बेटा मालूम होगा कि अब कौन सा टेस्ट हो रहा है और क्या उसके ऊपर क्या आ रहा है जो आपने हल करना होगा। तो बेटा काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। इट इज़ योर आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है बेटा, ये हमारी आपसे आजाना दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बेटा ISSB में फ़र्स्ट डे के टेस्ट जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहला टेस्ट होगा बेटा वर्ड का टेस्ट। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये बेटा इंग्लिश के भी आपको बताए जाएंगे कुछ वर्ड, और उर्दू के भी वर्ड जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको बेटा उनकी जो है पूरे का पूरा सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, अगर वर्ड आ जाता है कि पेंसिल, तो आप इसके आगे क्या लिख सकते हैं? पेंसिल इज़ यूज़ फॉर राइटिंग, के पेंसिल जो है वो लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं एक वर्ड को कवर करने के लिए, बट वो 10 सेकंड नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बेटा आपके पास 6 से 7 सेकंड होते हैं जिसमें आपने एक वर्ड को कंप्लीट सेंटेंस में बदलना है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा SCT यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इन उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है बेटा, उर्दू और इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन का टेस्ट होगा। आधे जुमले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा, आपने उनको कंप्लीट करना है। जिस तरह आप ये समझ सकते हैं बेटा, मैं कॉलेज जा रहा था, तो आगे आप क्या लिखेंगे? तो इसके आगे आपने कुछ अच्छा सा जो है बेटा सेंटेंस बनाना। मैं कॉलेज जा रहा था, रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया। ठीक है, तो इस तरह का जो है बेटा मैं आपको एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि इस तरह का टेस्ट आपने सेंटेंस जो है बेटा पॉजिटिव सेंस का बनाना है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो करवाई जाएगी, उसके लिए बेटा आपने स्टोरी बनानी है और आपको बताया ये जाएगा कि 4 मिनट हैं इसके लिए।
بٹ وہ 4 منٹ نہیں ہوتے ہیں بیٹا، وہ 3 منٹ 20 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پکچر سٹوری رائٹنگ کی بیٹا ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا جو ٹیسٹ ہوگا آپ کا 4th پہ، وہ پوائنٹر سٹوری رائٹنگ ہوگا۔ پوائنٹر سٹوری میں بیٹا آپ کو ایک پوائنٹ بتایا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی کمپلیٹ بیٹا سٹوری لکھنی ہے، ایک پوائنٹ۔ اس کی بھی بیٹا ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، یہ بھی آپ جا کے ڈسکرپشن سے لنک لے کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ساری کی ساری اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس ٹیسٹ میں بیٹا آپ کی نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے۔ اس ٹیسٹ میں بیٹا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو آپ کو آتا ہے وہ آپ بیٹا ڈن کریں، وہ آپ لکھیں، جو آپ کو نہیں آتا ہے اس کو سکپ کر دیں۔ اگر آپ بیٹا یہ کریں گے جو نہیں آتا اس کو بھی کاٹ دیں گے، جو ایک وہ نمبر کٹے گا جو آپ کو نہیں آتا ہے، اور ایک وہ نمبر کٹ جائے گا بیٹا جو آپ نے صحیح کیا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کا ایک غلط ہوتا ہے تو ایک کے بجائے 2 نمبر کاٹے جائیں گے آپ کے، ٹھیک ہے بیٹا۔ میرے خیال میں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے بیٹا آپ کو جو آتا ہے وہ کریں، جو نہیں آتا اس کو سکپ کر دیں۔ اگر آپ سکپ کریں گے تو وہ آپ کا نمبر نہیں کاٹا جائے گا، اگر غلط لگائیں گے تو پھر بیٹا آپ کا نمبر کاٹا جائے گا۔ اور بیٹا آپ کو اگر ISSB کے نوٹس چاہیے پریپریشن کے لیے تو اس نمبر سے بیٹا آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس نمبر سے بیٹا آپ کو کمپلیٹ 5 ڈیز کے سائیکالوجسٹ، ڈپٹی پریزیڈنٹ اور GTO کے نوٹس جو ہے وہ کمپلیٹلی مل جائیں گے۔ ان کو آپ نے پوری ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ ہم سر بلال کے چینل کے ویور ہیں، ان سے آپ کا نمبر ہم نے لیا ہے۔ تو اس کے بعد بیٹا 6 پہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ، ان وچ یو سالو ڈفرینٹ کائنڈ آف سچویشنز، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس میں بیٹا آپ کے پاس مختلف قسم کی آپ کو سچویشن پرووائڈ کی جائیں گی، اور آپ نے اس سچویشن پہ جو ہے آگے ایک جملہ بنانا ہے، لکھنا ہے کہ میں اس سچویشن کو کیسے حل کروں گا۔ جیسے ایک آپ کو سچویشن آ جاتی ہے کہ میرے راستے میں سانپ آ گیا، تو آپ اس کے آگے کیا لکھیں گے، اس کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے بیٹا۔ تو آپ اس کے آگے یہ بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا کہ میرے راستے میں سانپ آ گیا تو میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کو مارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس کے بعد یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی کے لیے اس کے گھر والے اس کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کی جگہ ہوں تو آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے بیٹا، کمنٹ میں مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا اگر آپ کسی قسم کا کوئی ایشو ہے یا کوئی کویشچن آپ نے پوچھنا ہے، کوئی ذہن میں جو ہے مشکل ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فل ہیلپ کی جائے گی اور اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتایا جائے گا۔ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے بیٹا سائیکالوجسٹ کا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ وہ کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹوٹل 7 ٹیسٹ آپ کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی آئے گا میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور بیٹا ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ISSB کال لیٹر کے ریلیٹڈ، وہ بہت سے بچوں نے اس پہ مسئلہ کیا تھا، مطلب بہت اچھے بچے بھی تھے جنہوں نے اس پہ پازیٹیو ویو دیے، اور کچھ بچے جو تھے وہ زیادہ جذبات میں آ کے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکیں اور انہوں نے کچھ نیگیٹو قسم کے کمنٹ کیے۔ سو کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کا حق ہے، آپ کو حق رائے دہی استعمال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بیٹا میں نے ISSB کال لیٹر کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کال لیٹر جو ہے وہ 14 سے 30 دن کے اندر اندر آپ کو وہ مل جائے گا۔ سو بیٹا وہ کال لیٹر اس وقت آپ کو ملنا شروع ہونا ہے جب یہ انیشیل ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ PMA 150 کے جیسے انیشیل ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے لیٹرز ISSB کے لیے ڈیلیور کرنا شروع کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات کو بیٹا کچھ سمجھا کریں، میری بھی غلطی تھی کہ میں نے یہ بات آپ کو اس میں نہیں بتائی، سو کوئی بات نہیں، میں نے اس میں آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو انسٹرکشنز ہیں بیٹا آپ کے لیے کچھ، مینلی فوکس آن یور مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ اگر بیٹا آپ نے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی آپ نے لیزینس کی یا کچھ بھی اس میں مستی کی، سستی کی، یا آپ نے اس کو اچھی طرح سے سالو نہیں کیا، یا آپ نے اس طرح کیا بیٹا کہ آپ نے اس کو ہلکا لیا، یا آپ نے اس طرح کیا کہ جو نہیں بھی آتے تھے اس پہ بھی تکا وغیرہ لگا دیا، تو یہ والا ٹیسٹ بیٹا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل کرے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے بیٹا کہ 3rd ڈے، جیسے آپ 3rd ڈے جو ہے بیٹا وہاں گزار رہی ہوں، تو آپ کو وہاں 3rd ڈے کے بعد پرفارمنس کرنے سے روک دیا جائے کہ آپ کا مکینیکل ایپٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ سو بیٹا آپ کے لیے بہتر میری ایڈوائز آپ کو یہی ہے
آپ وہی کریں بیٹا جو آپ کو آتا ہو. اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوور کلیور نہ بننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. سو بیٹا آپ نے ISSB میں بالکل ہمبل اور بریو کوریجیس اور بالکل آپ نے ایک آرام سے رہنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, کوئی آپ نے اس میں پریشانی یا کسی بھی قسم کا بیٹا آپ نے خود پہ کوئی بھوت سوار نہیں کرنا, کوئی پریشانی وغیرہ کا کوئی بھی آپ نے اظہار نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اگر اس ویڈیو میں سے بیٹا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ کا کوئی کویشچن ہے کسی ٹیسٹ کے ریلیٹڈ تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ ویڈیو یا اس کا حل جو ہے وہ آپ کو رپلائی کاٹ کے بتا دوں گا. تو اپنا خیال رکھیے بیٹا. اللہ حافظ.